السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللہ تبارک و تعالی نبی آخر الزمان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں آخری نبی بنا کر بھیجا اور آپ کی تعلیمات آپ کے اقوال آپ کی باتیں ہمارے لیے ہدایت ہیں ان تعلیمات کو چھوڑ کر زندگی گزارنا ان تعلیمات کو بھلا کر زندگی گزارنا یہ اللہ تبارک و تعالی کے نافرمان ہونے کی علامت ہے آپ کو یعنی جتنی مائیں اور بہنیں آئی ہیں ان کو یہاں بلانے کا مقصد یہ ہے کہ سب سے پہلے ہمارے مدرسے کے مقصد کو سمجھے، یعنی الکلیۃ الارشدیہ جہاں آپ کا بچہ یا بچی پڑھتی ہیں
کہ ہمارا مقصد صرف قرآن پڑھا کر بھیجنا یا آپ کی بچی کو دعائیں حدیثیں یاد کرا کر بھیجنا نہیں ہے۔ ہمارے مدرسے کا مقصد ہر گھر میں اسلام کو زندہ کرنا ہے، ہر گھر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کو زندہ کرنا ہے۔ اس لیے ہمارے مدرسے کے قانون میں بچوں کے لیے بال بڑے رکھنے کی اجازت نہیں ہے، مشین کرانا ہے، کتنا بڑا بچہ رہا تو بھی مشین کرانا۔ بچیوں کو لیگنس وغیرہ ٹائٹ کپڑے، جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی، ایسے کپڑوں کے پہننے کی بھی بچیوں کو اجازت نہیں ہے۔ بہت ساری ماؤں کو اعتراض، اور اسی میں سے یہ بھی ہے کہ بچوں کی مائیں اساتذہ سے بات نہیں کر سکتی۔ اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے، باجیوں سے تو بات کر سکتے ہیں نا؟ بالکل بات کر سکتے ہیں، لیکن ہمارے مدرسے میں قانون یہ سوچ کر بنایا گیا، معاف فرمائے مجھے، عورتوں کی عادت ہوتی ہے کہ کسی بھی مسئلے کو بڑا بنانا، لمبا بنانا، اس لیے کہیں بھی عورتوں سے بات کرنے کے لیے منع کیا۔ آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ جس کی بچیاں پڑھتی ہیں اور جن کے بچے پڑھتے ہیں، جن کے بچے پاریان کو یاد کیے ہیں، حفظ کیے ہیں، برزبانی یاد کیے ہیں، اسے آپ معمولی نہ سمجھیں۔ جن کی بچیاں پاریان کو حفظ کیے ہیں، یاسین یاد کیے ہیں، سورہ واقعہ یاد کیے ہیں، یا سورہ رحمان یاد کیے ہیں، یہ سب وہ چیزیں ہیں جو تمہیں آخرت میں کام آئیں گی، قبر میں جانے کے بعد کام آئیں گی۔ ان بچیوں پر تو ہم محنت کر رہے ہیں، الحمدللہ، اللہ پڑھانے والوں کو جزائے خیر عطا فرمائے، پڑھا رہے ہیں، لیکن گھروں میں جا کر یہ بچے کیسے رہتی ہیں، کیا حال میں رہتی ہیں، ان کی زندگی گزارنے کا طریقہ کیا ہے۔ بچیاں یہاں حفظ کر آ رہی ہیں، اللہ کے کلام کو پڑھ کر آ رہی ہیں، اللہ کے قرآن کو یاد کر آ رہی ہیں، وہ آنے کے بعد موبائل میں گانے سنتے ہیں، موبائل میں ڈانس دیکھتے ہیں، اور ٹی وی میں سیریل وغیرہ دیکھتی ہیں، اور ناچتے اور گاتے ہیں، تو پھر اس کے پڑھانے کا مطلب کیا ہے؟ جبکہ قرآن جو پڑھایا گیا، قرآن جو آیا ہمارے لیے ہدایت کے لیے آیا ہے، ہمیں راستہ بتانے کے لیے آیا ہے۔ اس پرفتن دور میں جہاں دجالی فتنے اپنے پورے شباب پر ہیں، اپنی پوری طاقت کے ساتھ آ رہے ہیں، جہاں ایمان بچانا مشکل ہے، آپ نے یہ سمجھ لیا ہوگا کہ ہم نے کلمہ پڑھا ہے، ہم نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ایک مرتبہ کہہ دیا صلی اللہ علیہ وسلم، اب ہم جو چاہے مرضی زندگی گزار سکتے ہیں، یا آپ کی غلط فہمی، میری غلط فہمی ہے۔ ایمان لانے کے بعد اس ایمان پر ثابت قدم رہنا، اور اس ایمان پر آنے والی پریشانیوں پر، مصیبتوں پر صبر کرنا، طاقت ہو تو اس کا دفاع کرنا۔ ہم نے کلمہ پڑھا ہے صرف، باقی تمام طریقہ کار مجھے معاف فرمائے آپ، میں آخر میں آپ کو انشاءاللہ 15 منٹ آپ کے سوالات کے لیے بھی وقت دوں گا،
کہ ذہن میں کیا کیا سوالات آتے ہیں معلوم نہیں. آپ کے سوالات کے لیے بھی وقت دیا جائے گا. آپ پوچھیں اپنے بچوں کے بارے میں سب کچھ. تو میں عرض کر رہا تھا کہ ہم جو اسلام پر چل رہے ہیں، ہمارا جو اسلام ہے وہ ہمارا من پسند ہے، اللہ اور اللہ کے رسول کا من پسند نہیں ہے. ہوں گے کچھ گھر، اللہ تعالیٰ ان ماؤں کو جزائے خیر عطا فرمائے، ان بہنوں کو جزائے خیر عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے گھروں میں اپنے نور کو داخل فرمائے، اپنی رحمتیں برکتیں نازل فرمائے کہ اس دور میں بھی اسلام پر عمل کرتی ہیں. ورنہ اکثر یہ دیکھا گیا کہ ہمارے گھروں میں بچے قرآن سے زیادہ گانے یاد رکھتے ہیں. ہمارے بچیاں نبی علیہ السلام کی سیرت سے زیادہ اپنے ہیرو اور اپنی ہیروئن کے تاریخ یاد رکھتے ہیں. انہیں کپڑے نبی علیہ السلام کے طریقے پر نہیں، حضرت فاطمہ کے طریقے پر نہیں، حضرت عائشہ کے طریقے پر نہیں، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کتنی صحابیات ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائی، ان کے طریقے پر نہیں. ہماری بچیاں آج کپڑے پسند کرتی ہیں تو کسی فلم اسٹار کے، کسی ناچنے گانے والی بے حیا کے. اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ عطا فرمائے کہ ہم کون سے راستے پر چل رہے ہیں، کس راستے پر چل رہے ہیں. ایک محنت مدرسے میں یہ ہو رہی ہے کہ ہمارے بچے دیندار کیسے بنے. اسی لیے ہمارے مدرسے میں آپ دیکھے ہوں گے 7 سال کی بچی سے نقاب ڈالنا ضروری ہے. بعضوں نے مجھے کہا کہ حضرت 7 سال میں کو نقاب ڈالاتے ہیں، بچی چھوٹی نا، آج کی چھوٹی صبح کی بڑی. اب سے پردہ کرنا سکھائے تو آئندہ چل کر بچی پردہ کرتی ہے. ورنہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے گھروں کی حالتیں کیا ہیں، ہماری بچیوں کی حالتیں کیا ہیں. انہیں ایمان سکھانا، انہیں اسلام سکھانا ماں باپ کا کام ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم نے فرمایا کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر بچہ اسلام پر پیدا ہوتا ہے. ہر بچے کی پیدائش اسلام کی بنیاد پر ہوتی ہے. فَأَبَوَاهُ يُحَوِّدَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ پھر اس کے ماں باپ، اس بات پر توجہ دیں آپ، پھر اس کے ماں باپ اور خصوصاً مائیں جن کا گھر میں بہت زیادہ وقت بچوں کے ساتھ گزرتا ہے، جن کا تعلق بچوں کے ساتھ زیادہ ہوتا ہے، وہ باپ سے زیادہ ماں کو چاہتے ہیں، اور لاڑ کی بنیاد پر بچوں کو کفر میں ڈھکیلا جا رہا ہے، اسلام سے دور ہٹایا جا رہا ہے، شریعت سے دور ہٹایا جا رہا ہے. اسی کے لیے آپ کو جوڑا جا رہا ہے کہ آپ بھی آئیں، دین سیکھیں، قرآن سیکھیں، آپ بھی اپنے آپ کو اسلامی ماحول میں ڈھالیں، اسلام کیا ہے آپ سمجھیں. دیکھیے ہمارے یہاں تو الحمدللہ کیمرے ہیں، اللہ کا شکر ہے. جتنی مائیں آئی ہیں شاید مجھے سمجھ میں نہیں آتا ہمارے بچوں کے جتنے بچے یہاں پڑھ رہے ہیں اس کے آدھے بھی آئے. میرا مزاج ہے تھوڑا سخت کہنا کہہ رہا ہوں میں. اگر یہی حال تمہارے بچوں کے ڈانس میں اگر پیرنٹس میٹنگ میں اسکول میں بلایا جاتا کہ اتنے کم مائیں آتی ہیں، کیا دینی باتیں سننا اتنا مشکل ہے عورتوں کے لیے؟ ایک سوال دل میں آپ پیدا کر جائیں کہ اسکول میں اگر ڈانس کے لیے بلاتے ہیں، ڈانس کے لیے جانا چاہتے ہیں تو 10 منٹ پہلے 15 منٹ پہلے وہاں میں رہتے ہیں، اس لیے کہ اسکول کی اہمیت، ڈانس کی اہمیت. آپ کو اپنے بچوں کے ناچنے پر اہمیت ہے. آپ کو معلوم نہیں ہے کہ آپ کے بچے قرآن پڑھتے ہیں تو آپ کو کیا ملتا ہے،
آپ کے بچے حدیث پڑھتے ہیں تو آپ کو کیا ملتا ہے، آپ کے بچے دعا پڑھتے ہیں تو آپ کو کیا ملتا، آپ کو معلوم نہیں ہے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَأَبَوَاهُ يُحَوِّدَانِ، ان کے ماں باپ ان کو یہودی بنا دیتے ہیں، دھکیل رہے ہیں، ناچنے گانے کی طرف دھکیل رہے ہیں۔ بچی بڑی ہوتی ہے اور بچی بڑی ہو کر کسی کے ساتھ بے حیائی کرتی ہے، پیار کے نام پر، عشق کے نام پر، پھر مائیں روتی ہیں کہ میری بچی بگڑ گئی، فلاں کے ساتھ بھاگ گئی، فلاں کے ساتھ یہ کر رہی۔ بچپن سے آپ نے دکھایا کیا ہے گھر میں بچی کو؟ تم نے صحابیات کے واقعات تو نہیں پڑھائے، تم نے صحابہ کی قربانیاں کو تو نہیں پڑھایا، تم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو تو نہیں پڑھایا، تم نے قرآن کو ترجمے کے ساتھ تو بچیوں کو نہیں پڑھایا، تم نے قرآن کو تو نہیں بتایا، تم نے اسلام کو تو نہیں بتایا بچیوں کو، تم نے دین تو نہیں بتایا بچیوں کو۔ بچیوں کو تم نے بچپن میں ہیروئن کے کپڑے پہنائے، تم نے بچوں کو ناچ و گانا سکھایا، تم نے بچوں کو گانے سکھائے، اس میں جو جو ہوتا رہا بڑی ہو کر بچی کر رہی ہے۔ اگر آپ کو غصہ آتا ہے تو آپ کو غصہ آنے کی ضرورت نہیں، اس لیے کہ بچپن سے جو تم نے کیا ہے، سکھایا ہے، بچی بڑی ہو کر وہی کر رہی۔ آپ بچپن سے بچی کو باحیا بناتے، کہہ دیتے کہ پردے کے بغیر نہیں جا سکتی۔ اعتراض ہوتا ہے، افسوس ہوتا ہے مجھے، کیا حضرت لیگنز پہن لکانا نہیں، کیا پوری دنیا پہن لینا، پوری دنیا کپڑے اتار کر ناچ رہی ہے، کیا آپ کریں گے؟ کپڑے پہن کر بھی بے حیا رہتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رب کاسیات عاریات، کہ بہت سی عورتیں ایسی ہیں کپڑے پہنتی ہیں لیکن کپڑے پہننا ان کے لیے ایسا ہے کہ جیسے وہ برہنہ ہے، ننگی ہے، معاف فرمائیں مجھے۔ میری ماں اور بہنیں، سمجھانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ دیندار بن جائیں، آپ کو سمجھ میں آئے کہ دین کیا ہے۔ آپ کو دین اچھے کپڑے پہننے سے منع نہیں کرتا، آپ کو دین اچھا رہنے سے منع نہیں کرتا، آپ کو دین اچھے لباس استعمال کرنے سے منع نہیں کرتا۔ آپ پھرنے جائیں، آپ کو اسلام منع نہیں کرے گا، آپ اچھے کھانے کھائیں، اسلام آپ کو منع نہیں کرے گا۔ شرط یہ ہے کہ آپ اسلامی طریقے پر ان کاموں کو کریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی خوش ہوگا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم بھی خوش ہوگا۔ ورنہ ایک دور آئے گا کہ آپ اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے رہیں گے، آپ اپنے آپ کو ایمان والی سمجھتی رہیں گی، آپ اپنے گھر میں اپنے بچوں کو دیندار سمجھتی رہیں گی، لیکن قیامت میں جب اٹھایا جائے گا قبر سے، وہ کافروں کے ساتھ رہیں گے، وہ مرتدین کے ساتھ رہیں گے، وہ منافقین کے ساتھ رہیں گے، انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ جہنم میں ڈھکیل دے گا اور جہنم میں ڈال دے گا۔ کیا آپ اپنے بچوں کی زندگی کو جہنم میں ڈالنا چاہتی ہیں؟ آپ مسلمان ہیں، آپ کون ہے معلوم؟ مسلمان کا مقام و مرتبہ یہ ہے کہ ایک بھی اللہ اللہ کہنے والا رہے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس دنیا کے نظام کو چلاتا رہے گا۔ تو میرا عرض یہ کر رہا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَأَبَوَاهُ، اس کے ماں باپ اس بچے کو يُحَوِّدَانِهِ، اسے یہودی بنا، اس دور میں جو مذاہب تھے وہ بتا دیا گیا، آج کے دور میں جو مذہب ہے وہ بتایا جا رہا ہے۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے کہ کئی واقعات ہیں میری بہنیں کہ آپ اور میں کس کھیت کے مولی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان دے کر چھین لیتا ہے۔ فخر میں نہ رہیں آپ، رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، ڈر لگتا ہے کہ ہمارا حشر قیامت میں کیا ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے ساتھ کیا معاملہ کرے گا۔ اس لیے کہ ایک شخص تھے عبید اللہ نامی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں نبی علیہ السلام کے ہاتھ پر ایمان لائے۔ سب سے پہلے سمجھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر ایمان لانا معمولی بات نہیں ہے، ایرے غیرے نتو خیرے نہیں، ہماری طرح مسلمان کے گھرانے میں پیدا ہوئے اور کلمہ پڑھا، اذان دی گئی، اقامت کہی گئی کانوں میں، اب مسلمان ہیں، اب جو چاہے نوٹنکی کریں، ہم مسلمان باقی رہیں گے نہیں۔ میں یہ سمجھانے کے لیے آپ کو آج کے اس دن میں بتانا چاہتا ہوں کہ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دور، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر ایمان لائے، اور مکے میں جب دشمنان اسلام نے ستایا
یہ کیوں کہا جا رہا ہے؟ اللہ کے لیے میری ماں اور بہنیں، آپ کو بلا کر آپ کی غلطیوں کو بولنا، شاید آپ کو غصہ آتا رہا ہوگا کہ پیرنٹس میٹنگ کر کر بلائے، اسکولوں میں پیرنٹس میٹنگ جو ہوتی ہے وہ ٹیچروں کے ساتھ بات کرنا، حضرت کہہ کے پکڑ لے کر بیٹھ لینا۔ نہیں میری ماں، ایک درد تھا بہت دنوں سے، اس لیے کہ بہت ساری ماں اور بہنوں کو، ہماری بچیوں کو دیکھا گیا غیر مردوں کے ساتھ تعلقات پیدا کر کر، غیر مسلموں کے ساتھ نکاح کر کر فخر کر رہی ہیں، پھر رہی ہیں، اور بغیر پردے کے جو زنا کی وبائیں پھیل رہی ہیں، اس کے لیے ایک ڈر کی وجہ سے یہ کام کیا گیا کہ بچوں میں ایک محنت چل رہی ہے اسلام کی۔ یہ جو بچیاں ہیں ہماری، یہ جو بچے نیچے پڑھ رہے ہیں آپ کے، یہ آپ کے بچے نہیں، ہمارے بچے ہیں، ان پر جو سختی کی جاتی ہے وہ دین سیکھنے کے لیے کی جاتی ہے۔ جب ان تمام چیزوں کو دیکھا گیا کہ بچوں پر محنت ہو رہی ہے، الحمدللہ، مرد حضرات پر جمعہ میں، کہیں بھی جمعہ میں بیان سن لیتے ہیں، عورتوں کا مسئلہ یہ ہے کہ یہ یا تو یوٹیوب کے ان افراد سے بیانات سنتی ہیں جن کا ایمان برابر نہیں، یا سن لیے تو عافیت، یا تو ٹائم پاس کے لیے بیان سنتی ہیں۔ بہت ساری عورتیں، میری بھی بہنیں، گھر والی وغیرہ ہیں، کبھی کبھی کسی کے بیان کے بارے میں کہتی ہیں کہ ان کا بیان مزہ آتا بیزار میں ڈالے تو اس لیے اللہ حفاظت فرمائے۔ لیکن کوئی عالم بھی جو بیان کرتا ہے وہ اس لیے نہیں کرتا کہ کسی کو مزہ آئے، ہمیں بیانات کو اپنی ہدایت کے لیے استعمال کرنا چاہیے۔ تو بہرحال آپ کو بلانے کا مقصد کہ مرد بنے سن لیتے ہیں، ہم بچوں پر ایک محنت کر رہے ہیں، عورتوں پر اگر محنت نہیں کی، آج کے دور میں جہاں ریل بنانے کے نام پر ہماری عورتیں برہنہ ہو رہی ہیں، ننگی ہو رہی ہیں، ان کو دیکھا دیکھی ان کا چند پیسوں کے لیے، عیاشیوں کے لیے، حرام کاری کے لیے مجھے پوچھیں، اپنے دین کو برباد کر رہی ہیں، اپنے جسم کو مرد کو دکھانا تھا، اپنے شوہر کو دکھانا تھا، اچھے کپڑے پہن کر اپنے شوہر کو دکھانا تھا، وہ عورتیں ریلز پر آ کر، ویڈیو پر آ کر بے حیائی پھیلا رہی ہیں اور پھیل رہی ہیں۔ اس لیے خاموش رہا کہ چند مائیں آئیں جس کی وجہ سے آپ لوگ بیٹھ رہی تھی، کہیں بیان بھول نہ جائیں آپ، اسی لیے کہتے ہیں کہ وقت پر 6:30 آپ کو ٹائم دیا گیا تو 6:30 پر آنے کی آپ کوشش کریں، 6:30 بلا کر 7 کو آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میری گھر والی اوپر ہے، آپ پوچھ لیں، میری طبیعت خراب تھے، اس کے باوجود وقت دیا 6:30 کا، تو مجھے وقت پر آنا صحیح سمجھ میں آیا، اس لیے میں آ کر بیٹھ گیا۔ آپ لوگ وقت پر آئیں، انشاءاللہ آپ کو جو وقت کہا گیا ہے اس وقت میں انشاءاللہ چھوڑ دیا جائے گا۔ تو بہرحال حضرت عبید اللہ تھے، نبی علیہ السلام کے ہاتھ پر ایمان لائے، پھر کفار مکہ نے ستایا، جب کفار مکہ نے ستایا تو نبی علیہ السلام نے ہجرت کا حکم دیا حبشہ کی طرف۔ ہجرت کا مطلب ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، اللہ کے لیے اپنے گھر و بار کو چھوڑ کر دوسرے ملک چلا جانا۔ ان کی بیوی تھی حضرت ام حبیبہ، جو بعد میں جا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ بنی، ساری امت کی ماں بنی۔ وہ حبشہ کو ہجرت کیے اور حبشہ کی ہجرت کے بعد چند دن وہاں گزارے، یہود و نصارہ کے ساتھ ملتے رہے۔ کیا ہوتا حضرت ٹی وی دیکھے، کیا ہوتا حضرت فلمیں دیکھے، کیا ہو گیا اگر فون دیکھے، 24 گھنٹے بچیوں کے پاس فون کی کیا ضرورت؟
تو اسے احتیاط سے استعمال کریں میری ماں اور بہنیں. اللہ کے لیے آپ ہی کی گودوں سے ولیوں کو پیدا کرنا ہے, آپ ہی کے گھروں سے ولی پیدا ہونا ہے, آپ ہی کے گھروں سے مجاہد پیدا ہونا ہے, آپ ہی کے گھروں سے قرآن کے حافظ عالم مفتی پیدا ہونا ہے. وہ آسمان سے ٹپکیں گے نہیں ولی, آپ آسمان سے ٹپکیں گے نہیں مجاہد, آسمان سے نہیں اتریں گے دین کے کام کرنے والے. جتنے بڑے ولی ہیں, جتنے بڑے صحابہ ہیں, وہ تمام گھروں میں پیدا ہوئے ہیں, ان کی مائیں ہیں, ان کی ماؤں کی تربیت نے ان کو اس درجے پر لا کر کھڑا کیا کہ دنیا انہیں ولی کہتی رہی, دنیا انہیں مقام و مرتبہ دیا, دنیا انہیں عزت کی نظر سے دیکھی. اس کی صرف وجہ یہی تھی کہ گھر میں رہنے والی ماں, گھر میں رہنے والا باپ انہیں اسلام سمجھایا, انہیں قرآن سمجھایا, انہیں دین سمجھایا. لیکن افسوس آج ہم نے شریعت کو بھلا دیا, ہمیں معلوم نہیں. میں بار بار کہہ رہا ہوں آپ کو, شروع سے جملہ دہرا رہا ہوں کہ ہم نے جو کلمہ پڑھا ہے اسی پر اگر ہم نے بھروسہ کر رکھا ہے تو یہ سمجھ لیں کہ یہ ہمارے لیے اچھا نہیں. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ بہرحال حضرت عبید اللہ ابن جہش گئے, نصارہ کے ساتھ ملتے رہے, نصرانیوں کے ساتھ ملتے رہے. آج ہمارے گھروں میں اس محلے میں گانجا پینے والے ملیں گے, گٹکا کھانے والے بچے ملیں گے, سگریٹ پینے والے بچے ملیں گے. آپ کے بچوں کو 5 سے 9:30 قرآن پڑھنے کے لیے بٹھایا جا رہا ہے. اس کے بعد آتے ہی آپ انہیں موبائل دے دیتے ہیں, انہیں ٹی وی دکھاتے ہیں, تو وہ بچے یہاں سے جو قرآن کے نور کو لے کر آئے تھے وہ نور آپ نے لمحوں میں ختم کر دیا. مثال کے طور پر میں عرض کروں, یہ بچہ دودھ لے کر گھر کو آیا تو آپ اس میں پیشاب ملا دیا. آپ اپنے گھروں کو پاک و صاف رکھیں, پھر آپ کا بچہ عبد القادر جیلانی بنے گا, معین الدین چشتی بنے گا. تو میں بات وہ کبھی عرض کروں گا, میں عرض یہ کرنا ہے, اس لیے کہ وقت بھی ہو رہا ہے, عرض یہ کرنا ہے کہ حضرت عبید اللہ ابن جہش جو صحابی بن گئے تھے, صحابی کا مطلب کیا معلوم, اللہ کے نبی علیہ السلام کو ان کی حیات میں دیکھنا. صحابیت کا درجہ یہ ہے کہ کروڑوں ولی مل کر, جیسے عبد القادر جیلانی جسے بڑا ولی مانتے ہیں, معین الدین چشتی اجمیر رحمۃ اللہ علیہ ہیں جن کو بڑا ولی ایسے کروڑوں اربوں افراد مل کر صحابی کے درجے کو نہیں پہنچ سکتے, اسے صحابی کہتے ہیں. ہم اور آپ تو کس کے گھر میں پیدا ہوئے ہو گئے الحمدللہ. خیر اللہ کا تسبیح شکر, بغیر مانگے کہ اللہ ایمان کی دولت دیا, بغیر مانگے کہ اللہ اسلام کی دولت دیا, نبی علیہ السلام کی امت میں پیدا فرمایا. حضرت عبید اللہ ابن جہش نصارہ کے ساتھ ملتے رہے, یہود کے ساتھ ملتے رہے. جب یہ حال ہوا تو ایک رات آئے شراب کے نشے میں. اب صحابی نہیں, اب رضی اللہ تعالیٰ نہیں کہیں گے انہیں. آئے واپس اپنی بیوی سے کہے, ام حبیبہ حضرت ابو سفیان کی بیٹی, ان سے یہ کہا کہ بیگم میں اب نصرانی بن گیا. سمجھ میں آ رہی بات آپ کو کہ پہلے صحابی بنے, ہجرت کیے. ہجرت کا مقام کیا ہے معلوم, حدیث میں ہے اللہ تعالیٰ ہجرت کی وجہ سے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیتا ہے, تمام گناہ معاف کر دیتا ہے, تمام گناہ معاف کر دیتا ہے. ہجرت وہ بڑا درجہ ہجرت کا, بڑا مقام ہجرت کا, اس لیے کہ گھروں بار اللہ کے لیے چھوڑ کر ہمیں تو گناہ چھوڑنے نہیں ہو رہا اسلام کے لیے, ہمیں تو حرام کاریاں چھوڑنے نہیں ہو رہا اسلام کے لیے. اور پھر ہم لوگ کہتے ہیں کیا ابھی نہیں ہوگا. ہم لوگ کسی کی بولتے ہیں اسلام برباد ہو رہا. نہیں میری ماں, جب تک تمہارے گھروں میں تم اسلام کو زندہ رکھو گی, خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ کوئی اسلام کو برباد نہیں کر سکتا. مثال کے طور پر میں عرض کروں, اگر آپ نماز پڑھنے کو ٹھان لے کہ میں نماز گھر میں پڑھوں گی, کون روکے گا بتائیں آپ؟ نہ پولیس روک سکتا ہے, نہ ملٹری روک سکتی ہے. آپ یہ ٹھان لیں کہ میری بچیوں کو میں قرآن پڑھاؤں گی, کون روکے گا؟ آپ کہیں گی کہ نہیں میں پردہ کروں گی, وہ دیور سے پردہ کروں گی, فلان سے پردہ کروں گی, جتنے غیر محرم ہیں ان تمام سے پردہ کروں گی, کون روکے گا؟ آپ اسلام پر چلنا نہیں چاہتی ہیں,
اور اسلام کو ہم برباد کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ دوسرے برباد کر رہے ہیں اسلام کو، وہ ہندوان برباد کر رہے ہیں، کون بھی نہیں برباد کر رہے ہیں. ہمیں جتنا اسلام کو برباد کر رہے ہیں کوئی اور برباد اسلام کو نہیں کر رہا ہے. کھلے طور پر کہہ رہا ہوں میں، مجھے معاف فرمائیں آپ. کون روکا آپ کو پردہ کرنے سے؟ کون روکا آپ کو نماز پڑھنے سے؟ کون روکا آپ کو قرآن پڑھنے سے؟ بتائیں نا آپ خود رک رہی ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو اسلام پسند نہیں. جبکہ آپ کھانا پکاتے ہوئے گانا سنتی ہیں، جبکہ آپ کھانا پکاتے ہوئے سیریل دیکھتی ہیں، جبکہ آپ کھانا بناتے ہوئے کچھ بھی کام کرتے ہوئے گانا ڈال کر سنتی ہیں. ہوم تھیٹر رکھتے ہیں آج کل، آوازیں زور سے رکھتے ہیں، شادی بیاہ میں گانے ہو رہے ہیں. حرام کا کون بھی دعوت دے رہا ہے آپ کو؟ ایسا بلا کر کون سمجھائے کہ ڈی جے کا مطلب یہ ہے، موبائل کا مطلب یہ، گانا یہ ہے، یہ گانا سنو، اس کے فضل کون نہیں سنایا؟ آپ گانا سن رہے ہیں جبکہ آپ کو بلا کر بتایا جا رہا ہے کہ قرآن یہ، حدیث یہ، کتاب اللہ یہ حرام کا یہ اللہ کی، پھر بھی آپ عمل کرنا نہیں چاہ رہی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو اسلام پسند نہیں ہے. زبان سے نہیں بول رہی ہیں بلکہ عمل کر کر بتا رہی ہیں کہ مجھے اسلام کے طریقے پسند نہیں، مجھے پردہ پسند نہیں، میری بچی کو پردے میں رکھنا مجھے پسند نہیں. نہیں میری ماں، آپ سمجھیں، اللہ کے لیے سمجھیں، اللہ کے لیے سمجھیں، اللہ کے لیے سمجھیں کہ دین کیا ہے، شریعت کیا ہے. اپنے گھروں میں اسلام کو زندہ رکھیں. کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی آپ کے چہرے کو نور بنائے گا، پر نور بنائے گا. یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ. اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا قیامت میں دو طرح کے افراد رہیں گے. ایک جن کا چہرہ نورانی رہے گا، جن کا چہرہ چمکتا ہوا رہے گا. ایک جماعت وہ ہوگی جو جن کا چہرہ کالا رہے گا، سیاہ رہے گا. یوم تسود وجوہ فاما الذین ابیضت وجوہہم ففی رحمت اللہ. جن کا چہرہ نورانی رہے گا قیامت کے دن، یہاں نہیں، یہاں آپ اپنے چہرے کو نورانی بنانے کے لیے میک اپ کرتی ہیں، فلاں 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 ہزاروں روپے ڈالتی ہیں. اللہ تبارک و تعالی وہاں نور جو بنائے گا اللہ کی رحمت سے بنائے گا، ففی رحمت اللہ. اس کے بعد فرمایا وَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ أَكَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ. وہ افراد چاہے مرد ہو یا عورتیں جن کے چہرے کالے ہو گئے، اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے ہمارے چہرے کالے ہونے سے. ہماری حیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ جو کام دین کا ہو سکے اللہ تعالیٰ ہم سے لے لے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا جن کے چہرے کالے ہو گئے ہیں ان سے فرشتے کہیں گے اکفرتم بعد ایمانکم، کیا تم نے ایمان لانے کے بعد کفر کیا؟ اکفرتم بعد ایمانکم. اللہ ہماری حفاظت فرمائے. تو میرا لنجے کر رہا تھا، وہ آئے رات میں شراب پی کر آئے، صحابی بن گئے تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیکھے کس درجے میں لا لیا کہ شراب پی کر آئے. ام حبیبہ سے کہا کہ ام حبیبہ میں نصرانی ہو گیا ہوں، اب تم میرے نکاح میں رہنا ہو تو رو، نہیں تو چھوڑ دو. اللہ صحابیت سے لمحوں میں دھکیل کر چھوڑ دیا کفر میں. میں اور آپ کس کھیت کے بومی ہیں؟ ان بچوں کو ہم قرآن یاد کرا کر، ان بچیوں کو ہم قرآن یاد کرا کر یہ کوشش کروا رہے ہیں کہ کم از کم پارے میں زیادہ ہو جائے. قرآن سورہ ملک، سورہ واقعہ، سورہ رحمان، سورہ یاسین، سورہ کہف یاد ہو جائے. کیا فضیلت ہے حضرت! سورہ ملک روزانہ رات میں جن بچیوں کو یاد ہے، ایک بچی کو یاد ہے، ایک بچی شاید پڑھ رہی ہے سورہ یاسین، سورہ ملک کو، ان کی ماؤں سے میری گزارش اگر آئی ہیں، اس لیے کہ بہت ساری مائیں نہیں آئی، میں دیکھ رہا ہوں کیمرے میں سے بہت ساری مائیں نہیں آئی ہیں، میری ان ماؤں سے گزارش کہ ان بچیوں کو رات میں سونے سے پہلے کہیں، پورا گھر بیٹھے، باپ بھی بیٹھے، ماں بھی بیٹھے، دادا دادی ہوں تو وہ بھی بیٹھے، کہیں کہ بیٹی سورہ ملک پڑھ لے. پڑھنے کی حالت اگر ہو، سورہ یاسین یاد ہے تو فجر میں نماز پڑھائے، اس کا کہیں بیٹی سورہ یاسین تو پڑھ، ہم سنیں گے تیرے منہ سے قرآن پڑھتے ہوئے. جس طرح بے حیاؤں کو ان کی بیٹیوں کا ناچنا گانا پسند آتا ہے، ہمیں فخر ہے کہ تو بیٹھ کر قرآن پڑھتی ہے. تو یاسین پڑھ، تو جمعہ کے دن سورہ کہف پڑھ، مغرب کے بعد سورہ واقعہ پڑھ، جمعہ کے دن سورہ رحمان پڑھ، تو جمعہ کے دن درود. یہ بولے اپنی بچیوں کو، آپ بیٹھیں بچیوں کے ساتھ ملیں، بچیوں کے ساتھ کھیلیں. تمہارے بچے گانے گاتے ہوئے نہ کھیلیں بلکہ تمہارے بچے قرآن پڑھتے ہوئے گائیں. یہ میرا مقصد یہی ہے. میری ماں ان بچوں کو بٹھا کر کیا کیا کرایا جاتا معلوم آپ کو معلوم ہے؟ نہیں معلوم ہے؟ معلوم نہیں. آپ کی گھر کی بچیاں کہتی ہیں یا نہیں کہتی معلوم ہے، معلوم نہیں مجھے کہ
ان بچیوں کو یہاں درود جمعرات کے دن پڑھا، یعنی جمعرات کا مطلب جمعہ کی رات ہے، وہ جمعہ ہے، مغرب کے بعد سے جمعہ ہو جاتا ہے۔ آج آپ لوگ جمعہ کہتے ہیں، اسلام میں یہ جمعہ نہیں، مغروب ہونے کے بعد یہ ہفتہ شروع ہو گیا اسلام میں۔ دنیا پوری 12 گھنٹے کے بعد ہفتہ کہتی ہے، اسلام کہتا ہے کہ نیا ہفتہ شروع ہوگا۔ اسی طرح کل جمعرات کی رات کو یہاں سورہ کہف پڑھایا جاتا ہے۔ سہا کہف کا کیا فضیلت؟ دجالی فتنوں سے اللہ تعالیٰ محفوظ رکھتا ہے، اس لیے محنت کرائی جا رہی ہے، سمجھے میری ماں۔ اور آپ لوگوں سے بھی میری گزارش یہ ہے کہ دیکھیں، آپ صحابی بن کر کفر میں ڈال دیا گیا، آپ کو بھی اسلام کے بعد کہیں کفر میں نہ ڈالیں۔ اس کے لیے ایک محنت ہے کہ ہر مہینے کی آخری جمعہ ہر پڑھنے والے بچے اور بچیوں کی ماؤں کو یہاں آنا ضروری ہے۔ اگر آپ نہیں آتی ہیں تو پھر مجبوراً ہمیں آپ کی بچیوں کو یا بچوں کو یہاں سے اخراج کرنا پڑے گا۔ یہ اس لیے ہے کہ صرف بچہ دیندار نہیں، ان کے گھروں میں بھی دینداری رہی تو ہمیں جو محنت کر رہے ہیں اس کا پھل ملے۔ مثال کے طور پر میں عرض کروں کہ درخت لگائے، جھاڑ لگائے ہمیں کہیں، وہ جھاڑ کی حفاظت کے لیے بھی بنانا کوئی چیز، پانی ڈالنا کی، اس کا ڈیرا بنانا، کیا کرنا وہ کرنا۔ اگر نہیں کرے تو جھاڑ جھک جاتا، سوکھ جاتا ہے۔ اسی لیے جن بچوں پر ہم محنت کر رہے ہیں، اگر ان بچوں کی حفاظت کے لیے ہم کوئی تیاری نہیں کرے، آپ کو نہ سمجھائیں، تو قیامت میں اللہ پوچھے گا بچوں پر تو محنت کرے، تمہیں گھر والوں کو سمجھے کیا، ماں کو ان کے باپوں کو سمجھائے کیا۔ اب باپ کو بلا نہیں سکتے، وقت کام کا ہے، حضرت فلاں 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 ہے۔ آپ سے گزارش ہے کہ یاد رکھ لیں، بول کر بھی بھیجیں گے، ہر مہینے کی آخری جمعہ، شاید میری باتیں صاف سمجھ میں آ رہی ہیں آپ لوگوں کو، ہر مہینے کی آخری جمعہ کو آپ کو بلایا جائے گا اور دین سمجھانے کی کوشش کی جائے گی، شریعت آپ کو سمجھانے کی کوشش کی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ، اور میں کہہ رہا ہوں نا 6:30 بجے ٹائم جیسا مغرب کا اوپر نیچے ہوگا، آپ کو وقت بتا دیا جائے گا، آپ اتنا جلدی آئیں، آپ کا وقت زیادہ بھی نہیں لیا ہے، معلوم ہے گھر میں کام کرنا، پکانا، کیا کیا کیے نہیں کا تو گالیاں سننا، آپ کی بڑی قربانیاں ہیں، مجھے انکار نہیں ہے، اس لیے پوری کوشش کریں کہ انشاءاللہ آپ وقت پر آ جائیں۔ وہ بچے وہاں بیٹھ جا، ماں پوری کوشش کریں آپ وقت پر آئیں تاکہ ہم آپ کو سمجھا سکیں کہ دین کیا ہے، شریعت کیا ہے۔ ہر مہینے کے ایک جمعہ آپ کو اسلام سمجھایا جائے گا، قرآن سمجھایا جائے گا۔ اب آپ کو تقریباً 7-10 ہو گئے ہیں، 7:30 تک آپ اپنی بچیوں کے بارے میں بھائیوں سے کچھ پوچھنا چاہتی ہیں تو پوچھ سکتی ہیں، یا کچھ سوالات لکھ کر بھیجنا چاہتی ہیں تو نیچے بھیج سکتی ہیں۔ انشاءاللہ شریعت کی روح سے اس کا جواب دینے کی کوشش کی جائے گی، آج نہیں تو انشاءاللہ آئندہ بار آپ کے سوالات کے جوابات دینے کی کوشش کی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد آخری میں 5 منٹ دعا ہوگی، ختم ہوگا بیان نہیں ویٹ کر رہو، کیا پوچھنا ہے تمہاری بچیوں کے یا بچوں کے بارے میں پوچھو۔ آخر کے 5 منٹ انشاءاللہ دعا ہوگی، دعا کے بعد آپ لوگ اپنے گھر جا سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔